بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں اس مرتبہ بہت بڑے تعداد میں خواتین جو حصہ لے رہی ہیں، اور وہ بھی مردوں کے مقابلے میں، تو کیا یہ بڑے بت اس مرتبہ گر پائیں گے؟ اور فہمیدہ مرزا نے کیوں سیاست سے کنارہ کشی کر لیے؟ ان تمام چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ناظرین سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ویلاگ کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس ضرور جو ہے نا آپ بھیجا کریں۔ ناظرین، 8 فروری کو عام انتخابات میں تقریباً اب 17-18 روز رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے اس وقت ملک میں جو ایک طرف وہ جو ایک سرگرمیاں نظر آنی چاہیے وہ تو کم سے کم اتنی نہیں آ رہی ہیں، لیکن پہلی مرتبہ یہ ہے کہ خواتین کا بڑے تعداد میں جنرل سیٹ پر، اور وہ بھی مردوں کے مقابلے میں، حصہ لینا، یہ بہت ہی ایک بڑا اقدام ہے اور بڑا فیصلہ ہے۔ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید بیگم نصرت بھٹو اور اس طرح کی باقی چند خواتین جن کے نام آتے ہیں کہ وہ جنرل سیٹوں پہ انتخابات میں حصہ لیتی تھی، لیکن اس مرتبہ خواتین کا خاص طور پہ لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کے ساتھ جس طرح مقابلہ ہے، وہ جیل میں ہے، پی ٹی آئی کے سے اس کا تعلق ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس طرح بہت سی پنجاب میں باقی خواتین، مریم نواز ہے، اس کے ساتھ مقابلہ پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو جو سندھ کی تھوڑی سیاسی صورتحال پر آپ کو میں ایک مرتبہ وہاں پہ لے کے چلتا ہوں، اور سندھ کے میں جو ایک ہمارے یہاں پر سندھ کا ایک کلچر جو ہے وڈیرا سرداری سسٹم نظام ہوتا ہے، اس میں خواتین کا عام انتخابات میں اور وہ بھی جنرل سیٹ پہ مردوں کے مقابلے میں آنا، یہ ایک بڑا ایک اقدام بھی ہے اور بہت بڑا خواتین کا فیصلہ ہے۔ مثلا میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا آپ کو پتہ ہے بدین سے انتخابات لڑتی آ رہی ہے، 1997 کے انتخابات میں سے لے کے 2018 کے انتخابات میں، تمام انتخابات میں وہ کامیاب بھی ہوئی، سابق اسپیکر بھی رہی ہے، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہے، لیکن اس مرتبہ اس کا اور اس کے شوہر کے کاغذات پہلے رد ہوئے تھے، پھر بحال بھی ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ساتھ میں جو ہے سانگھڑ سے جو ہے شازیہ مری اس وقت عام انتخابات میں جو ہے حصہ لے رہی، پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے، جنرل سیٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ، اور اس کا مقابلہ جی ٹی اے کے محمد خان جونجے کو ساتھ مقابلہ۔ اس طرح جی ٹی اے کی سائرہ بانو جو نیشنل اسمبلی میں اس کی آپ اگر اسپیچ اٹھا کے دیکھیں سابقہ ادوار میں، تو ایک خاتون ایکٹیو ہوتے ہوئے اور کافی اس کی باتوں میں وزن بھی ہوتا ہے، تو اس کا مقابلہ وہ بھی سانگھڑ میں، جو سانگھڑ کا بیسیکلی ہروں کا یہ جو ہے نا جونے جو ہر یہ پیر پاگاروں کے لوگ، لیکن پیپلز پارٹی وہاں سے کامیاب ہوتے آ رہی، تو اس کا مقابلہ جو سائرہ بانو کا مقابلہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ صلاح الدین جونے جو یہ جو ہے اپنا روشن جونیجو کا بیٹا ہے اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے، تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اسی طرح جو ہے باقی خواتین جیسے فریال تالپور لاڑکانہ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑ رہی ہے، اپنا آصف زرداری کی دوسری بہن جو ہے ڈاکٹر عذرا پیچو، وہ نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ، ان کا مقابلہ کوئی خاص لوگوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہاں پر لاڑکانہ میں اگر فریال ٹالپور کو دیکھا جائے تو آرام سے اس کا جیتنے کے امکانات زیادہ واضح ہیں۔ اس طرح عذرا پیچو کا لڑکا نواب شاہ کے سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ٹنڈو لیار سے بہرحال جو ہے وہ خاتون منگسی راہیلہ منگسی، وہ ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے
مرد حضرات سے ہے، وہاں پہ بچانیوں کے ساتھ ہے. تو اس طرح جو ہے سندھ میں کافی خواتین کا ایک مرتبہ جنرل سیٹوں پہ آنا، ورنہ تو خواتین آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص سیٹوں پہ آتی ہیں اور پارٹیاں بھی ان کو سیٹیں الاٹ کرتی ہیں. باقی اگر وہاں کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہم دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کچھ خواتین حصہ لے رہی ہیں. اس طرح پنجاب کا جو سرائکی بیلٹ ہے مظفر گڑھ سے، تو وہاں سے بھی جو ہے زرتاج گل پی ٹی آئی کی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا الیکشن میں جو ان کا بلے کا نشان ان سے چھینا گیا ہے، تو وہ بھی ایک آزاد حیثیت میں وہاں سے حصہ لے رہی ہے، لیکن وہ بھی لغاری خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے. تو یہ جو ٹرائبل ہمارے یہاں جو ملک میں ہوتا ہے، جس میں لغاری ہو، کھوسا ہو یا باقی جو ایک کاسٹیں ہوتی ہیں مختلف، تو اس طرح وہاں پہ بھی مطلب کافی خواتین کا جو ہے نا. ہاں پھر ملتان سے شامون قریشی کی بیٹی جو ہے وہ بھی جنرل سیٹ پہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. تو ایک اچھا میسج دنیا میں پاکستان کے اس حوالے سے اچھا جاتا ہے کہ خواتین کو پہلی مرتبہ ایک ایسے جو ہے نا اس میں لایا گیا ہے. تو پہلے ماضی میں اس طرح خواتین کو جنرل سیٹوں پہ نہیں لڑایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے مقابلے میں مردوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا. لیکن اس مرتبہ سیاسی جماعتوں کو اگر یہ دیکھا جائے کہ اس میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کا بڑا رول رہا ہے کہ اس نے خواتین کو جو ہے نا جب آگے لانے کا فیصلہ کیا، تو دیگر پارٹیوں میں بھی یہ اس قسم کا احساس پیدا ہوا کہ خواتین کو جو ہے نا ٹکٹیں دی جائے، ان کو الیکشن کے اکھاڑے میں جنرل سیٹوں پہ جو ہے نا لایا جائے. تو ناظرین، آج کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرنا تھا. تو کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.